قاتلان حسین کو اللہ نے دنیا میں سزا دی۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے جو قتل حسین میں شریک تھا، بعد میں کسی نے دیکھا کہ وہ نابینا ہو چکا ہے۔ پوچھا کہ آپ تو بینا تھے، آپ کی بینائی کیسے چلی گئی؟ کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستینیں چڑھائے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے ایک چمڑے کا بستر بچھا ہوا ہے، اس پر 10 قاتلان حسین ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھا اور ڈانٹا اور آپ کے ہاتھ میں ایک خون کی شیشی تھی، آپ نے اس سے ایک سلائی لگائی اور میری آنکھوں پہ لگا دی۔ میں جب صبح اٹھا تو میری بینائی جا چکی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک شخص وہ بہت خوبصورت اور حسین تھا، لیکن بعد میں اس کا رنگ سیاہ کالا تارکول کی طرح ہو گیا۔ کسی نے کہا تم اتنے حسین تھے، تمہاری رنگت کو کیا ہوا؟ کہنے لگا بس کیا بتاؤں، میں وہ بدبخت ہوں کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا۔ اس کے بعد سے جب میں رات کو سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کھینچ کر ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں، جس سے میرا جسم جھلس جاتا ہے اور چند روز کے بعد وہ بھی مر گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ لکھا ہے کہ ایک جگہ کہ مجلس لگی تھی، اس میں تذکرہ چل پڑا کہ جو بھی قتل حسین میں شریک تھا اللہ نے اس کو دنیا میں سزا دی۔ ایک شخص فوراً اٹھا، کہنے لگا میں بھی قتل حسین میں شریک تھا لیکن مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اپنے گھر گیا، چراغ کی بتی ٹھیک کرتے ہوئے وہ آگ اس کے کمروں پر لگی اور وہ جھلس کر وہی مر گیا۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ اس کا جسم کالا کوئلہ بن چکا تھا۔ اللہ معاف فرمانا۔ اور ایک شخص جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی پیتے ہوئے تیر مارا کہ جس سے آپ کے لب مبارک شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، تو اس شخص کے بارے میں لکھا ہے جس نے تیر مارا تھا، بعد میں اس کو اتنی پیاس لگتی تھی، جتنا پانی پیتا تھا اتنی ہی پیاس بڑھتی تھی، یہاں تک کہ شدت پیاس کی وجہ سے پانی پیتا رہا اور اس کا پیٹ پھولا اور اتنا پیٹ پھولا کہ وہ پھٹ گیا، اور اس پیٹ پھٹنے کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ انہی مظلوم کربلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور بیٹا حضرت علی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے 10 محرم الحرام کو، جو چند دنوں کے بعد آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان شہداء کی قربانیوں کے صدقے ہمیں دین اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔